گفتگو کی ابتدا اللہ رب العزت کی توفیق سے میں یہاں سے کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا ثانی اثنین، یہ قرآن مجید میں سب سے بڑا بیان فضیلت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ ٹائٹل کائنات صحابہ میں کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ اس میں دو تین چیزیں اللہ رب العزت نے بطور نص صریح خود اپنی زبان الوہیت سے صادر فرما دی۔ ایک تو اذ یقول لصاحبہ، جب حضور علیہ السلام اپنے صحابی سے یہ فرما رہے تھے، الحمد سے والناس تک نص صریح کے ساتھ، ایک ہی فرد ہیں 1,14,000 یا 24,000 صحابہ کرام کی جماعت میں سے کہ نص صریح سے جن کی صحابیت پر اللہ رب العزت نے مہر تصدیق لگا دی، ان کو صحابی اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے، گویا نام لے کر اذ یقول لصاحبہ۔ اس پر کوئی اختلاف نہیں کہ غار ثور میں 2 تھے، قرآن کہتا ہے اثنین، 2 تھے۔ پھر اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ 2 کون تھے، وہ تاجدار کائنات تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس پر اہل السنہ اور اہل التشیع کل علماء تفسیر میں کوئی اختلاف نہیں کہ ان 2 پر کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تھے، کوئی اور تھا، نہ اہل تفسیر میں، نہ اہل حدیث میں، اصحاب حدیث میں، نہ اہل سیر و مغازی میں، نہ اہل تاریخ میں۔ اس پر کوئی اختلاف نہیں کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر ہی تھے۔ جب یہ بات، اس کو ہم آگے تفاسیر سے لیں گے، جب یہ بات طے ہو گئی کہ یہ چیز عند المسالک اور عند المکاتب متفق اور مسلم ہے، معتبر ہے اور مختلف فی نہیں ہے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر تھے جن سے حضور نے فرمایا، اس پر قرآن مجید نے کہا اذ یقول لصاحبہ۔ کسی کو آقا علیہ السلام نے بتایا یہ میرے صحابی، کسی کو تاریخ، اسماء اور رجال اور سیر کے کتب کے ذریعے علماء نے جانا اور ہمیں بتایا کہ فلاں فلاں حضور کے صحابی ہیں، مگر قرآن کی نص میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ مصطفیٰ کا صحابی ہے، اور وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کی صحابیت نص سے قرآنی سے ثابت ہے۔ تو اگر کوئی شخص آپ کی صحابیت کا انکار کرے، وہ نص سے قرآنی کے انکار کی وجہ سے کافر ٹھہرایا جائے گا، کافر ٹھہرایا جائے گا۔ اس کے لیے کوئی گنجائش مسلمان ہونے کی نہیں رہے گی کہ اس نے نص قرآنی کا انکار کیا ہے۔ باقی تمام مقامات جس جس کی بھی شان میں آئے ہیں وہ تفسیر طلب ہے، وہ تعویل طلب ہے، اس میں اقوال ہے۔ اسی آیت میں بھی آگے اقوال آئیں گے کہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، ہو کی ضمیر کا مرجع کون ہے، علیہ کا مرجع کون ہے، ایدہ میں ہو کا مرجع کون ہے، اقوال ہیں ائمہ تفسیر کے ہاں، ہر چیز پر اقوال ہیں، مگر ایک بات پر اگر کوئی دوسرا قول نہیں ہے تو وہ یہ بات، 2 باتیں ہیں، ثانی اثنین کہ حضور کے ساتھ دوسرا کون تھا، وَإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ کہ جب وہ اپنے صحابی سے فرما رہے تھے۔ ان 2 باتوں پر کوئی دوسرا قول نہیں ہے، قول واحد ہے۔ سو آپ کی صحابیت کا انکار کرنا، مطلقاً صحابیت کا انکار کرنا، یہ نص صریح کا انکار اور کفر ہے۔ کسی مسلمان کے لیے گنجائش نہیں کہ وہ آپ کی صحابیت کا انکار کرے، اور جب صحابیت پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پھر صحابی کا مقام و مرتبہ اور عزت و تکریم کیا ہے، اور صحابی کو صحابی ماننے کا حق امت پر کیا ہے۔ اب میں گفتگو جو شروع کر رہا ہوں وہ ثانی اثنین سے، ان 2 میں سے دوسرا، یہ مضاف مضاف الیہ واقع ہوئے ہیں۔ کیا واقع ہوئے؟ اسی طرح ہے، یہ مضاف اور مضاف الیہ واقع ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک خاص نقطہ ہے جو مفسرین بالعموم اس طرف نہیں گئے، میں نے ساری تفاسیر کو ممکنہ حد تک کھنگالا کہ جب یہ مضاف مضاف الیہ ہے تو وہ مضاف کس کو ٹھہراتے ہیں اور مضاف الیہ کس کو ٹھہراتے ہیں؟
میری بات آپ سمجھیں، ثانی اثنین، ان دو کا دوسرا، ان دو میں سے دوسرا۔ اس مضاف مضاف الیہ کی تعیین پر یہ خیال مجھے بالکل آخر پہ آیا، وقت تھوڑا تھا تو میں نے تھوڑے وقت میں تمام ممکنہ حد تک تفاسیر کو کھنگالا۔ ممکن ہے کسی نے لکھ دیا ہو مگر قلیل وقت میں وہ نظر سے نہ گزری ہو۔ جب کھنگالا تو اس بحث کو ابھی تک میں نے تھوڑے سے وقت میں جو دیکھا، زیادہ وقت لگانے سے شاید نکل آئے، تو اس بحث میں کوئی نہیں پڑا کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے اور یہ معنی ہے کہ دو کا دوسرا، دو میں سے دوسرا۔ سوال پیدا ہوتا ہے تو میں نے کہا اگر کہیں نہیں ملا تو ہم اس بحث کا آغاز خود ہی کرتے ہیں۔ دو میں سے دوسرا تو ثانی مضاف ہے اثنین کا، وہ مضاف الیہ ہے۔ تو مضاف کون ہے، مضاف الیہ کون ہے؟ مضاف الیہ تو معروف ہے کہ دو ہیں، مضاف الیہ تو معروف ہیں کہ اثنین دو ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ہیں۔ یہ تو مضاف الیہ اثنین کا معنی ہو گیا، اس میں تو کوئی گنجائش نہیں دوسری رائے کی۔ اب بحث طلب اور غور طلب نقطہ یہ رہا کہ ثانی سے مراد کون ہے۔ اب جس مترجم کو دیکھیں گے وہ یہی ترجمہ کرے گا، میں نے بھی یہی کیا، صاحب ظاہر ہے کہ وہ دو ہجرت کرنے والوں میں سے دوسرے۔ اب اس کے دو ہی امکان ہو سکتے ہیں، کیونکہ تیسرا تو فرد ہی نہیں ہے، تیسرا تو فرد ہی نہیں، ثالث و ثلاثتن کی تو نوبت نہیں ہے، فرد دو ہیں، آقا علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ لہذا مضاف ثانی سے مراد دو ہی وجہیں ہی ہو سکتی ہیں، یا آقا علیہ السلام ہو یا سیدنا ابو بکر صدیق ہو رضی اللہ تعالی عنہ، دو ہی ہو سکتے ہیں۔ اگر مضاف ثانی سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لیا جائے تو اس کے بھی وجوہ اور اسباب ہیں اسی آیت کے سیاق و سباق میں۔ الا تنصروہ میں ہو کی جو ضمیر ہے اس کا مرجع حضور ہے، فقد نصرہ اللہ میں ہو کی ضمیر کا مرجع آقا علیہ السلام ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، یہاں ہو کا مرجع آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو سیاق میں اور پھر سباق میں یہ آقا علیہ السلام کا مراد لینا بھی جائز بنتا ہے۔ سیاق و سباق میں کئی ضمائر ہیں جن کا مرجع حضور علیہ السلام ہے۔ دوسرا امکان یہ ہو سکتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مراد لیا جائے، انہیں مراد لیا جائے۔ جب انہیں مراد لیں تو اس میں یہ فرمانا اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے، لا تحزن۔ اب اگلا حصہ جو ثانی اثنین کے بعد آیا اذ ہما فی الغار، اور اس کے بعد جو آیا لا تحزن، اس کے مخاطب بھی سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ اور جو گھبراہٹ آئی جس کو رفع کرنے کے لیے یہ فرمایا گیا وہ بھی سیدنا صدیق اکبر کے قلب اطہر میں آئی، آقا علیہ السلام کے قلب اطہر میں نہ تھی۔ ان اللہ معنا، جو معیت خاصہ کا وعدہ کیا گیا اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ بھی آقا علیہ السلام نے خطاب کیا اللہ کی طرف سے، مخبر ہوئے، ان کو بتا رہے تھے۔ اس کے بھی سبب بن سکتے ہیں، ارجح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس کا رجوع ہوگا، دوسرا سبب اور وجہ مرجوح ہوگی، مگر دونوں کا جواز موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس سے مراد آقا علیہ السلام کو لیا جائے ثانی اثنین، اور ثانی اثنین کے ساتھ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، یہ اس کے ارجح ہونے کے کبھی ثبوت ہیں، اور پچھلے ضمائر بھی میں نے عرض کیے ضمیریں۔ یوں کہا جائے تو معنی یہ ہوگا، اب توجہ کریں، یہ مرجع آقا علیہ السلام کو مراد لینا ارجح ہے، ضمائر سیاق و سباق میں اس کو تقویت دیتے ہیں۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ غار میں تھے اور اپنے صاحب یعنی صحابی سے فرما رہے تھے کہ نہ گھبرا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس میں ثانی سے مراد آقا علیہ السلام ہے جب وہ فرما رہے تھے۔ تو اگر یہ مراد ہوا تو اس کا دلالت اور اشارت اور اقتضاء نص کا وہ ایک سمت ذہن کو لے جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کلام میں
حضور علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ ان دو میں سے دوسرا یہ فرما رہا تھا، ان دو میں سے دوسرا یہ فرما رہا تھا اپنے صحابی اور ساتھی کو کہ ابو بکر نہ گھبرا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو گویا اثنین میں ثانی حضور کو فرمایا، اور آقا علیہ السلام مرتبے میں تو ثانی ہو نہیں سکتے۔ اب بات مرتبے میں تو وہ ثانی ہو نہیں سکتے، مرتبے میں تو وہی اول ہیں، اب وہ تو ثانی ہے اثنین میں، وہ دو کے عدد میں ثانی ہے۔ تو اگر اثنین حضور علیہ السلام اثنین میں سے ثانی دوسرے سے مراد حضور کی ذات ہوئی، تو گویا پھر اثنین کبھی ثانی کا وجود نہیں ہوتا اثنین میں جب ایک اول نہ ہو۔ تو مرتبے میں تو ثانی آقا علیہ السلام ہوئے، اور اس لحاظ سے اول ابو بکر صدیق بنے، اور صدیق اکبر کی اولیت مرتبے میں تو ہو نہیں سکتی، تو پھر اولیت کس میں ہوئی؟ تو گویا حضور کو ثانی کہہ کر اللہ رب العزت نے یہ مہر ثبت کر دی کہ ابو بکر وفا میں تو اول ہے، غلامی میں تو اول ہے، میرے محبوب کی خدمت میں تو اول ہے، میرے محبوب کی جانثاری میں تو اول ہے، اور میرے محبوب کی حفاظت میں سب کچھ لٹا کر چھوڑ کر آ جانے میں تو اول ہے، ہجرت میں تو اول ہے، وفا میں تو اول ہے، ایثار میں تو اول ہے، جانثاری میں تو اول ہے، مرتبے میں مصطفیٰ اول ہیں، اور جب ان کو ثانی کہہ دیا تو کوئی اول بھی تو ہوا نا اثنین میں، اول ابو بکر رہے، جب اول ابو بکر ہوئے تو وہ مرتبے میں تو اول ہو نہیں سکتے، اب ابو بکر وفا میں اول ہوئے، جب وفا میں اولیت صدیق اکبر کی ہوئی تو فضیلت کہاں سے کہاں جا پہنچی۔ دو باتیں فرمائیں، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے، تو اس میں نص وارد کر دی ان کی صحابیت پر، جس کا میں ذکر کر چکا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر کو صحابی رسول کہا، اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کو صحابی رسول کہا، ایک بات، اور صحابی رسول پھر اللہ نے کہا اور قرآن میں کہا، نزول قرآن کے دور اواخر میں کو کہا، اور اب اس صحابیت پر کوئی ناسخ آیت نہیں ہے، اس صحابیت پر کوئی ناسخ جو اس فرمان الوہیت میں جو کہ آپ کو صحابی قرار دے دیا گیا اس کا نسخ کرے۔ اب سیدنا صدیق اکبر کی شان صحابیت کے انکار کے لیے فرمان خدا سے بڑی دلیل چاہیے، قرآن سے کوئی بڑی دلیل چاہیے جو آپ کی صحابیت کا انکار کر سکے یا نسخ کر سکے۔ نہ خدا سے بڑا کوئی ہے، نہ قرآن سے کوئی بڑی دلیل ہے۔ سو جب قرآن نے دور اواخر میں آیات کے نزول میں ان کو صحابی کہہ دیا تو وہ پھر صحابی رہے، چونکہ صحابیت منسوخ نہیں ہوئی، اور اگر معاذ اللہ بعد از رسول ان کی صحابیت میں کوئی نقص واقع ہو جانا ہوتا تو ہر کوئی کہتا، مگر عالم الغیب کبھی صحابی نہ کہتا۔ جس زبان عام کو صحابی کہا وہ ماضی کو بھی دیکھ رہی ہے، وہ مستقبل کو بھی دیکھ رہی ہے، وہ عہد رسالت مآب کو بھی دیکھ رہی ہے، اور بعد از وفات کیا ہونے والا ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے، وہ عہد صحابہ بھی دیکھ رہی ہے نگاہ خدا، اور بعد کا دور بھی اول کا دور سب سامنے ہے۔ جب سارے ادوار سامنے رکھ کر وہ خود فرما رہا ہے لے صاحب ہی ابو بکر تم صحابی بنا دیے گئے، تو جس کو خدا نے صحابی بنایا اس کی صحابیت کو کوئی رد نہیں کر سکتا تاکہ کہ وہ خود کو خدا سے بڑا کہنے کا دعویٰ کرے۔ یہ تو پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا نقطہ میں نے کہا پہلے وہ باتیں کر لیں جو تفاسیر میں مجھے نہیں ملی، پھر جو کچھ تفاسیر میں ہے اس کو ترتیب سے شروع کریں گے، جو کچھ فقط قرآن میں ہے پہلے وہ باتیں کر لیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ اب دوسری بات میں نے عرض کی ثانی اثنین، کہ ثانی اثنین سے مراد، ثانی سے مراد حضور کی ذات اقدس ہے، دو میں سے دوسرا، تو کسی کو دوسرے کا ٹائٹل دینا، محض دوسرا کہنا، یہ بھی ایک معنی رکھتا ہے، یہ بھی ایک معنی رکھتا ہے، اور اس کے اسباب ہو سکتے ہیں کہ کیوں کہا دوسرا۔ اور یہ ہجرت مدینہ کے بعد یہ بات اتری، آیت اتری۔ ہجرت مدینہ تو اس وقت ہوئی نا جب آقا علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف
ہجرت فرمائی، آیت اتری ہے مدینہ طیبہ میں بعد میں، اس کا مطلب ہے غار ثور کا واقعہ سامنے ہے، ہو چکا ہے۔ اب میں دوسری توجیہ کر رہا ہوں، ہو چکا ہے۔ باری تعالیٰ کو ثانی اثنین، اپنے محبوب کو ثانی کیوں کہا؟ اس توجیہ اول، وجہ اول کی بنا پر کہ حضور مراد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا جواب یہ بنتا ہے، گویا یعنی جو کان حال کے کان ہیں وہ سنتے ہیں جواب، یا وجدان کا کان یہ سنتا ہے باری تعالیٰ، تو بے شک دو تھے اور دو میں سے دوسرا محبوب کو کیوں فرمایا؟ تو ایسا اس کا جواب آیات اپنی زبان حال سے آیات جواب دیتی ہیں کہ تم نے غور نہیں کیا کہ وہ واقعہ ثور میں داخل کیسے ہوئے تھے؟ اس لیے کہا ثانی اثنین۔ جب آقا علیہ السلام مکہ سے چلے آ رہے تھے تو تمام کتب سیر میں اور کتب حدیث میں اور کتب تاریخ میں، اہل سنت اور اہل تشیع کی سب کتب میں میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے، سب کتب میں، اور اس پر اختلاف نہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی حفاظت اس طرح کر رہے تھے کہ کبھی آپ کے آگے چلتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کبھی میرے آگے ہو جاتے ہو، کبھی پیچھے ہو جاتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں، یہ میرے ارد گرد گھوم گھوم کے چل رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے مسلسل آپ کی ذات اقدس اور جان پاک کا دشمنوں سے خطرہ میرے دل میں ہے، کبھی خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن آگے سے نہ آ جائے حملہ کرنے تو آپ کے آگے دوڑ کے ہو جاتا ہوں، آگے چلتے چلتے خیال آ جاتا ہے کہ کوئی پیچھے سے وار نہ کر دے تو خیال آتے ہی دوڑ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ پہلے مجھے تیر لگے اور تلوار لگے، کبھی خیال آتا ہے کہ کوئی دائیں طرف سے نہ آ جائے، ہوں اکیلا آپ کے ساتھ دوسرا ہے نہیں تو دائیں ہو جاتا ہوں، کبھی خیال آتا ہے بائیں ہو جاتا ہوں، تو اس طرح چاروں اطراف آپ کے گھومتا رہتا ہوں۔ سفر تو اس طرح طے کیا، اب آ گیا غار کا دہنا۔ جب غار میں داخل ہونے کی بات ہوئی، قرآن کہتا اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، اذ ہما فی الغار، یہ غار کے اندر ہونے کی بات ہے، جب غار میں تھے، اور لگتا یہ ہے میرا وجدان کہتا ہے کہ اذ ہما فی الغار یہ بیان ہے جب غار میں تھے، اس کی طرف اشارہ ہے، اور ثانی اثنین یہ جو ترکیب ہے یہ اشارہ ہے جب غار میں داخل ہو رہے تھے، دخول کا جو انداز تھا اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو جواب آتا ہے کہ تم نے پوچھا کہ حضور کو ثانی کیوں کہا، ابو بکر اول کیسے ہو گئے؟ تو فرمایا تم نے غار ثور کا منظر نہیں دیکھا، آگے پیچھے دائیں بائیں تو ابو بکر چلتے رہے، جب غار میں داخل ہونے کا وقت آیا ابو بکر نے عرض کیا آقا آپ باہر رہیں، پہلے میں جاؤں گا، غار میں پہلے میں جاؤں گا، ممکن ہے کوئی سانپ ہو اور مہلک چیزیں ہوں، سوراخ ہو، تو جس نے ڈسنا ہے میری جان لے لے، پہلے میں جاؤں گا اور آپ ٹھہرے رہیے، جب آپ کو بلاؤں تو آقا تب غار میں آئیے۔ تو غار میں داخل ہونے والا پہلا ابو بکر تھا حضور کی جان کے لیے۔ اندر گئے، جہاں سوراخ نظر آتا، پاس کچھ نہ تھا، اپنے ہی کپڑے پھاڑ کر اس سوراخ کو بند کر دیتے، پھر اور سوراخ نظر آتا پھر کپڑے پھاڑ کے بند کر دیتے، پھر اور سوراخ نظر آتا بند کر دیتے، سارے سوراخ اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے بند کر دیے، اور ایک سوراخ بچ گیا، اس کے لیے کپڑا نہ بچا کہ ستر بھی تو رکھنا ہے، اپنا پردہ بھی رکھنا ہے جسم کا، مگر اب کوئی کپڑا نہ بچا جو سوراخ بند کرنے کے کام آئے، وہاں اپنی ایڑی رکھ دی کہ اگر سانپ ہے اس میں کوئی تو مجھے ڈس لے، میرے محبوب کو نہ ڈسے۔ سارے سوراخ بند کر کے جو دو میں سے پہلا اندر گیا، تب عرض کیا آقا اب آپ آ جائیے، اس لیے حضور دو میں سے دوسرے ہوئے داخل ہونے کے اعتبار سے۔ تو ثانی اثنین کہہ کر صدیق کی وفا کا اللہ نے بیان کر دیا، دراصل ایک بڑا لطیف اشارہ کیا کہ کسی کا ذہن اس طرف جائے اور سوچے کہ حضور دو میں سے دوسرا کیوں ہوئے، تو اشارہ کیا دوسرا یوں ہوئے کہ ابو بکر نے روک دیا تھا، حضور پہلے اگر جان لیوا کوئی چیز ہے تو مجھے جان دینے دیجئے، بعد میں آپ آئیے۔ تو غار میں داخل ہونے میں جو دوسرے تھے اور جان دینے کے لیے جو پہلے تھے، داخل ہونے کے لیے دوسرے تھے اور جان دینے کے لیے یہ ثانی اثنین۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جہت میں ضمائر اور سیاق و سباق چونکہ قوی دلالت کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام ہی کو مراد لیا جائے، یہ سیاق و سباق قرآن، اس لیے میں نے اس کو ارجا کہا۔
اور قرآن مجید کا سیاق بھی یہی تقاضا کرتا ہے، یہ ارجح بات تھی۔ اب دوسری بات کا امکان چونکہ رد نہیں، تو میں نے کہا اگر امکاناً ثانی سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق کو لیا جائے تو اول حضور ہوئے، تو جب اول حضور ہوئے تو اس امکان مرجعیت یعنی اس کو مرجع بنا کر اس امکان کی بنیاد پر حضور اول ہوئے، تو قرآن کی نص وارد ہوئی کہ مصطفیٰ تمہارے بعد ثانی ابو بکر ہے، شان میں ثانی ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ توجیہ مرجوح ہے، امکان کے لیے میں نے بیان کر دیا، اور ارجح پہلے عرض کر دیا آپ کو۔ یہ ثانی اثنین کی تنقیح ہے۔ اب اس میں جو مقام فرمایا اذ ہما فی الغار، اسی کے اندر دوسرا نقطہ توجہ طلب ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے مگر بہت کم، قرآن میں بھی اور حدیث نبوی میں بھی اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرتے ہوئے مخلوق کو ساتھ اس ایک ضمیر میں شامل نہیں فرماتا۔ میں نے آپ کو بتایا بالعموم طریقہ یہ ہے، بڑا کم استثناء ہے کہ اللہ اپنا ذکر کرے یہ حدیث میں، اور حضور علیہ السلام مخلوق کا بھی ذکر ہو، اور ہما تثنیہ کے صیغے میں دونوں کا ذکر اکٹھا ایک ضمیر کی شکل میں ہو جائے، ایسا بالعموم نہیں ہوتا۔ مگر اللہ اور اللہ کا رسول ایک ضمیر میں جمع کیے گئے۔ متفق علیہ حدیث میں جہاں فرمایا کہ جب اس وقت تک کوئی شخص ایمان کی حلاوت مٹھاس نہیں چکھ سکتا جب تک وہ ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول، ان کی محبت میں حب ہما، ان کی محبت ہما کی ضمیر میں، اور ہما کی ایک ہی ضمیر جو تثنیہ کا صیغہ ہے اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کو جمع کیا گیا۔ پھر رسول کی شان تو اس سے بھی ماورا ہے، وہ تو تثنیہ کے صیغے میں جمع کیا۔ رسول کا ذکر تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر اسی سورہ توبہ میں ہی صرف ضمیر واحد میں اپنے اور اپنے حبیب کو جمع کر دیا۔ وہاں تو ضمیر اور صیغہ بھی تثنیہ کا نہیں کیا، کئی جگہوں پر توحید ضمیر ہے، ایک ہی ضمیر، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اللہ کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے، اسے کہہ کر بیک وقت خدا و مصطفیٰ دونوں مراد لے لیے، وہ تو یہ مقام ہے۔ مگر ہما میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کسی اور مخلوق کو شامل نہیں فرمایا جاتا۔ اب یہ طریقہ بالعموم آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اور سیدنا اور دیگر صحابہ یا امت میں وہ پھر الگ الگ ذکر کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے فانا ابو بکر و عمر، ذکر واو عاطفہ کے ساتھ کر دیتے ہیں، مگر ایک ہی ضمیر جو تثنیہ کا صیغہ، یہ جو قرآن نے جمع کیا اذ ہما فی الغار، ایک صیغہ میں ایک ضمیر میں جو تثنیہ کی ہے، اس میں خدا نے اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو اور سیدنا ابو بکر صدیق دونوں کو الگ الگ ذکر کرنے کی بجائے واو عاطفہ کے ساتھ، کہ عاطفہ تغایر مغایرت جدائی چاہتی ہے، اس بجائے واو عاطفہ کے ایک ہی ضمیر میں جو تثنیہ کا صیغہ ہے اس میں جمع کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بارگاہ مصطفی میں مقام معیت اور مقام جمع بیان فرما دیا ہے کہ ان کو شان جمع حاصل تھی بارگاہ مصطفیٰ میں، اور ان کی معیت حضور علیہ السلام کے ساتھ اس درجے کی تھی کہ وہ معیت آقا علیہ السلام کی ذات میں فنائیت کی تھی کہ اللہ نے اذ ہما فی الغار، اذ ہما فی الغار کہہ کے اکٹھا جو ذکر کیا، تو جب رب کائنات دو کو معیت تامہ ایک صیغے میں ایک ضمیر میں جمع کر کے معیت اور فنائیت کے شکل میں بیان کرتا ہے، تو پھر جس کو رب اتنا قریب کر دے وہ شخص کبھی بھی زندگی میں تا عدم وفات اس رسول سے صدق و وفا میں دور نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ اللہ رب العزت کے فرامین ہیں، کسی اور کی کہی ہوئی باتیں نہیں۔ اذ ہما فی الغار، اور پھر فرمایا اذ یقول لصاحبہ، اب یہاں آگے فرمایا جب اپنے صحابی اپنے صاحب سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا نہیں غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، معنا میں پھر جمع کا صیغہ اپنے دونوں کے لیے جمع کر کے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب یہ فرما ان کی پریشانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات طے ہے، ہر مفسر نے لکھی ہے، اہل سنت اور اہل تشیع میں ہر مفسر نے بلا اختلاف لکھی ہے،
ابھی میں دوں گا آپ کو. ہر مفسر نے لکھی کہ پریشانی انہیں اپنی جان کی نہ تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جان پاک کی تھی. خدشہ یہ تھا. اور ویسے بھی جب حزن ہوتا ہے تو وہ دوسرے کے لیے ہوتا ہے، اپنی ذات کے لیے خوف ہوتا ہے، اپنی ذات کے لیے خوف ہوتا ہے. جب کسی محبوب کے لیے ہو تو وہ حزن ہو جاتا ہے. تو لا تحزن، غم نہ کر، یعنی میری جان کا، میری زندگی کا غم نہ کر. ان اللہ معنا، غم صرف حضور کی جان پاک کا ہے. مگر معیت الہیہ کا جب ذکر کیا جو اس کی معیت خاصہ ہے، تو چاہیے تھا جب پیچھے الا تنصروہ میں ضمیر واحد کی آ رہی تھی، فقد ناصرہ اللہ ضمیر واحد کی آ رہی تھی، اذ اخرجہ الذین کفروا جب نکالا کافر لوگوں نے ضمیر واحد کی آ رہی تھی. غم اور خوف بھی حضور کی، واحد حضور کی جان کا تھا. اپنی جان کا خوف ہوتا تو غار میں پہلے داخل ہی نہ ہوتے. اپنی جان کا خوف ہوتا تو سارے کپڑے پھاڑ کر اپنی ایڑی سانپ کے سوراخ کے منہ پہ نہ رکھتے. جب ایڑی اس اژدہا کے سوراخ کے منہ پہ رکھ دی تو یہ ثابت ہو گیا کہ صدیق اکبر کو اپنی جان کا تو غم ہی نہ تھا، خوف و ملال ہی نہ تھا. غم تھا صرف جان مصطفیٰ کا. تو جب جان مصطفیٰ کا غم ہے تو چاہیے تھا کہ جواب بھی یوں آتا کہ صدیق غم نہ کر، اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے بچا لے گا. تو میری جان کا خوف کر رہا ہے، غم کر رہا ہے، میری جان کو کوئی خطرہ نہیں. میری جان کی مدد کرنے والا اللہ ہے، میری زندگی بچانے والا اللہ ہے، میرے ساتھ اللہ ہے. یعنی تقاضا اور مقتضائے حال یہ ہے کہ چونکہ غم جان مصطفیٰ کا ہے، وہ دفاع جان مصطفیٰ چاہتے. سو جواب میں قرآن بھی یہ کہتا کہ اللہ میرے ساتھ ہے. مگر جب اللہ کی معیت خاصہ کی نعمت عطا کرنے کا وقت آیا، ہر چند کے موضوع جان مصطفیٰ تھی، موضوع حضور کی ذات پاک اور حضور کی حیات طیبہ کی تھی. موضوع صدیق اکبر کی جان نہ تھی، موضوع سیدنا صدیق اکبر کی ذات کا خطرہ نہ تھا. سیاق یہ تھا، تقاضا کلام یہ تھا کہ فرماتے میرے ساتھ ہے. مگر نہیں، جب اس کی معیت خاصہ کی نعمت دینے کا وقت آیا تو حضور نے گوارا نہ کیا کہ میرا وہ وفادار صحابی جو میرے لیے اژدہا کی سوراخ کے سامنے اپنی ایڑی رکھ کر اپنی جان سانپ کو دے کر بیٹھا ہے، جس کی محبت کا، وفا کا اور جس کی قربت کا، معیت کا اور میرے ساتھ تعلق کے فنا کا یہ عالم ہے کہ خود کو میرے لیے فنا کر کے بیٹھا ہے. جب اس کی معیت کی باری آئے، چونکہ جسے خدا کی معیت مل جائے وہ پھر فانی نہیں رہتا، وہ باقی ہو جاتا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فنا تم ہو گئے تھے جب داخل ہو گئے اور کپڑے پھاڑ کے سوراخوں پہ بند کر دی اور ایڑی رکھ دی اس اژدہا کے آگے، تو انہوں نے اپنی فنائیت کا ثبوت تو دے دیا، فنائیت کا ثبوت تو دے دیا کہ وہ خود سے فنا ہو گئے، کہ انہیں اپنی جان کی، جسے اپنی جان کی فکر نہ رہے، فقط محبوب کی جان کی فکر رہے، اسی کو فنا کہتے ہیں. وہ فانی پھر رسول ہو گئے. وہ تو جب ثانی اثنین میں اول داخل ہوئے، اول داخلے نے انہیں فانی پھر رسول کر دیا. اب فانی ہو جانے کے بعد اللہ کی معیت نے تو اب باقی بنانا تھا، اب فنا کے بعد بقا دینی تھی. جسے اللہ کی معیت خاصہ مل جائے اور وہ پہلے مرتبہ فنا پر ہو تو معیت خاصہ اسے فنا سے اٹھا کر بقا پر لے جاتی ہے. اب ان اللہ معنا اگر فرما دیتے کہ میرے ساتھ اللہ ہے تو اس کا مطلب ہوتا کہ حضور باقی رہتے. ارے مصطفیٰ تو پہلے بھی باقی تھے، بعد میں بھی باقی رہتے، اور حضور کی بقا تو کبھی انکار کا مسئلہ نہ تھا. اب جب معیت الہیہ خاصہ کی بات آئی، جس نے باقی کرنا تھا، تو آپ کی وفا نے، جزا نے، احسان نے، سخا نے، عطا نے گوارا نہ کیا. جو مجھ میں فنا ہو گیا ہے، معیت الہیہ کا وقت آئے مجھے بقا ملے اور وہ فانی رہے. معنا کہہ کر فرمایا کہ اللہ کی معیت ہم دونوں کے ساتھ ہے. ابو بکر اگر میں باقی رہوں گا تو تم بھی باقی رہے گا. اگر اللہ کی معیت خاصہ مجھے بقا دے گی تو ابو بکر صدیق تمہیں بھی بقا دے گی. اور تمہیں کون سی بقا دے گی ملے گی؟ معنا جمع کا صیغہ ہے، معنا میں پھر اضافت ہے. اب چونکہ نا دونوں کے لیے، حضور کے لیے بھی اور سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے بھی، معنا
صیغہ متکلم ہے جمع کا، نا میں دونوں شامل ہیں تو ما میں بھی دونوں شامل ہیں. اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب دونوں کے ساتھ ہے تو مصطفیٰ کے ساتھ اور طریقے سے ہو اور دوسرے کے ساتھ اور طریقے سے ہو، چونکہ وہ پہلے فرما چکا ہے ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا تو مصطفیٰ ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جب وہ معیت کے ساتھ ورود فرمائے اپنی شان معیت کے ساتھ تو مصطفیٰ کو ایک الگ چشمہ معیت میں سے دے اور ابو بکر کو کسی اور چشمہ معیت میں سے دے، کیونکہ معنی ایک کلمہ ہوا. سو معیت کا جو چشمہ جس سے مصطفیٰ نے پیا اسی معیت کے چشمے سے ابو بکر صدیق باوفا نے پیا. سو جو بقا تاجدار کائنات کو ملی وہی بقا اس غلام تاجدار کائنات کو ملی. معنا نے اب اس کے بعد ایک بحث ہوئی آگے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ. اب اس معنا نے معیت اور فنائیت کا مقام آپ کا کر دیا. یہ آپ کا مقام معیت کا تھا جو فنائیت میں بدل گیا. جب تک اذ یقول لصاحبہ ہی تھا معیت تھی، جب تک اذ یقول لصاحبہ ہی تھا، جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے تو یہ درجہ معیت تھا، ساتھی. ساتھ ہوتا ہے، ایک نہیں، اکائی نہیں ہوتی. اس وقت تک معیت تھی اور جب فرما دیا ان اللہ معنا، اب یہ کس کے کلمات ہیں؟ ذرا توجہ کریں. حضور علیہ السلام مخبر ہیں اس کلام کے جو اللہ نے بھیجا. اذ یقول لصاحبہ، اشارہ ہو رہا ہے حضور جب حضور فرما رہے تھے اپنے صحابی کو تو جب تک یہ حصہ کلام تھا تو معیت تھی. اور جب ان اللہ معنا ہو گیا، ہما فرمایا تب بھی معیت تھی، اذ ہما فی الغار معیت تھی. جب ان اللہ معنا کہہ دیا تو معیت فنائیت میں بدل گئی. اور جب معیت کی قسمیں ہیں، ایک معیت عامہ ہے، ایک معیت عامہ ہے جو ہر مومن کو حاصل ہے، یہ معیت عامہ ہے، ہر شخص کو حاصل ہے. قرآن مجید کی سورہ الحدید میں فرمایا ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور ہوا معکم، چونکہ معیت کی بات کر رہا ہوں، ہوا معکم، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہیں اس کی معیت نصیب ہوتی ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو. یہ ہر اس شخص کو اللہ نے معیت دے دی، وہ جہاں بھی ہے اللہ اس کے ساتھ ہے. یہ معیت عامہ ہے. پھر ایک معیت خاصہ ہے. انبیاء کا شیبہ یہ ہے جب معیت خاصہ کا ذکر ہوا تو اس میں ذکر آیا، فرمایا اننی، میں، بے شک میں، معکما اسمع و ارا، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. تو اللہ رب العزت یوں فرما سکتا ہے نا کہ اللہ خود فرمائے، خود متکلم ہو اس کلام میں، سارا کلام اس کا ہے، مگر آیت ہی یوں نازل فرمائے کہ اننی معکما اسمع و ارا، کہ بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تم دونوں کے ساتھ ہوں میں، اور میں سن رہا ہوں تم کیا کہہ رہے ہو، میں دیکھ بھی رہا ہوں دشمن کیا کرتے کیا کہتے، سب سنتا دیکھتا ہوں. میں، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. یہ معیت خاصہ ہے. اب آگے غار ثور میں بھی معیت خاصہ کا بیان ہے، مگر بیان کا اسلوب اللہ نے بدل دیا. بیان کا اسلوب بدل دیا. فرمایا اگر میں کہوں گا تو میں تو اسی طرح کہوں گا جیسے میں نے موسیٰ کو کہا تھا، موسیٰ اور ہارون کو، کہ اننی معکما. اب آپ تھوڑی توجہ کریں، کما یہ جو دو کی ضمیر ہے، اس میں پھر تثنیہ کی وجہ سے اس میں ایک فرق اور دوئی قائم رہتی ہے. کا کما کم، اس میں ایک فرق قائم رہتا ہے کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. میں تم، بولیے، دونوں کے ساتھ ہوں. صیغہ اگر مخاطب کا ہو تو پھر تین طریقے سے کہا جاتا ہے. تنہا ہے تو کہتا معک،
دو ہوں تو کہا جاتا ہے معکما، تین یا زائد ہوں تو پھر کہیں گے معکم ہوا معکم اینما کنتم۔ تو جب میں مخاطب ٹھہراؤں گا تو میرے خطابات بڑی دقیق اور لطیف ہے، توجہ سے علماء کے لیے مشکل نہیں ہے۔ فرمایا باری تعالیٰ نے اگر میرے محبوب میں خطاب کروں گا صیغہ تکلم میں تو میں تمہیں مخاطب ٹھہراؤں گا، جب تمہیں مخاطب ٹھہراؤں گا اور صیغہ خطاب کا ہوگا تو پھر میں تم دو کی بات ہے تو میں تو کما کہوں گا کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، جیسے میں نے موسیٰ و ہارون کو کہا تھا۔ تو جب کما کہا تو تم دو ایک دوئی کا تصور برقرار رہتا ہے۔ تو محبوب وہ موسیٰ تھے، یہ آپ ہیں، وہ حضرت ہارون تھے، یہ ابو بکر ہے۔ لہذا اب یوں کرتا ہوں کہ آیت تو ادھر بھی میں نے اتاری تھی، یہاں بھی میں اتار رہا ہوں، مگر ادھر متکلم میں خود تھا، مخبر بھی میں خود تھا، اننی معکما، مخبر بھی میں خود تھا۔ یہاں یوں کرتے ہیں کہ کلام میں نازل کرتا ہوں، مخبر آپ بن جائیں، اور آپ مخبر ہو کے جب میری خبر دیں گے اور آپ بولیں گے تو آپ دو ہیں، آپ آپس میں کما نہیں کہیں گے کہ اللہ تم دونوں کے ساتھ ہے، جب آپ بولیں گے تو کما نہیں کہیں گے، آپ بولیں گے صیغہ متکلم میں۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ خطاب میں اگر تثنیہ ہو تو دو، کما جمع ہو تو کم، اور اگر صیغہ تکلم میں آ جائے تو تثنیہ اڑ جاتا ہے، اس میں یا واحد رہتا ہے یا جمع میں دو بھی آتے ہیں، زیادہ بھی آ جاتے ہیں۔ محبوب آپ کہیے ان اللہ معنا، تاکہ یہ نہ ہو کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ جب میں آپ سے خطاب کر رہا تھا تب تک ہم دو تھے، جب خدا کی معیت آ گئی تو مصطفیٰ اور ابو بکر ہیں تو اپنے اپنے مقام میں، مگر اس معیت اور تیری فنائیت نے مجھ پہ اتنا فنا کر دیا ہے کہ معیت کے مقام پر دو نہیں ایک ہو گئے، ہم جمع ہو گئے۔ اگر اللہ نازل کرتا تو فرماتا اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، ابو بکر لا تحزن اننی معکما، غم نہ کر میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ فرمایا نہیں محبوب، موسیٰ سے تو یہی بات کی تھی علیہ السلام، اب تمہارے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بات بدل کے کرتا ہوں، میرا کلام آ گیا اور میرا کلام یوں ہے، آپ کہیے، اور کلام تو اللہ کا ہی ہے، حضور نے تو نہیں بدلا صیغہ، حضور نے تو نہیں بدلا، کیونکہ کلام الہی ہے، اس نے اتارا ہی اس طرح جیسے زبان مصطفیٰ سے بات نکل رہی ہے، اس نے کلام ہی اس انداز سے کیا کہ وہ زبان مصطفیٰ سے نکل رہی ہے۔ اگر خدا کلام و خطاب، کلام بھی اس کا ہوتا، خطاب بھی وہ کرتا تو اننی معکما کہنا پڑتا۔ اب کلام اس کا اترا اور حضور اذ یقول لصاحبہ، خطاب حضور کر رہے تھے، جب حضور نے خطاب کیا تو کما نہیں کہہ سکتے، تو کہنا پڑا ان اللہ معنا، وہ جو کما میں غیریت تھی معنا میں مٹا دی گئی، غیریت نہ رہی، دوری نہ رہی۔ ابو بکر نے خود کو مصطفیٰ کی ذات میں یوں فنا کیا کہ رب نے مصطفیٰ کی مصطفیت میں صدیقیت کو بقا عطا کر دی۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ تھی جس کی ایک تشریح، ایک تفسیر ان اللہ معنا میں۔ اب پھر ائمہ تفسیر کے ہاں اگلے حصے پر اقوال ہیں، گفتگو ہوئی۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے ان پر اپنی سکینت، سکون نازل فرما دیا۔ اس پر اقوال ہے، بعض ائمہ نے کہا کہ اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ حضور پر سکینت نازل ہو گئی، اکثر کا قول یہ ہے، مگر حضرت ابو العالیہ الطالعی، امام کلبی اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ دو اقوال ہیں، دو قول ہیں، تمام تفاسیر میں آئے ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے دلائل دیے۔ بعضوں نے فانزل اللہ سکینتہ علیہ، کہ وہ سکینت اور سکون جو قلب کا نازل ہوا، سکون قلب، وہ حضور پر ہوا، کہ اللہ نے اپنا سکینت، اپنا سکون نازل فرما دیا۔ اب سوال ہوا کہ سکینتہ، اللہ کا جو سکینہ ہے علیہ، ان پر نازل ہوا۔ اب یہاں کس مراد کون ہے، کس پر نازل ہوا اللہ کا سکون؟ اور سکون قرار کو کہتے ہیں، اور جسے قرار مل جائے پھر وہ برقرار رہتا ہے، اسے استقرار ہو تو استمرار ہو جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا دو قول ہیں تفسیر میں، دو اقوال ہیں، تابعین سے لے کر متاخرین مفسرین تک ایک قول ہے، اور یہ بھی دونوں قول، بعضوں نے کہا حضور علیہ السلام مراد ہیں، بعضوں نے کہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
چونکہ ائمہ کے قول ہیں سو اپنے اپنے دلائل ہیں، دونوں حق ہیں، ہمارا طریقہ ہے، ائمہ جب بات کرتے ہیں دلائل ہیں اور ہمارا سر ان کے اقوال کے سامنے ہمیشہ خم ہوتا ہے، مگر کچھ انسان کے اپنے فہم کی ترجیحات بھی ہوتی ہیں۔ میں جب اس کو سیاق و سباق میں دیکھتا ہوں دونوں اقوال میں، تو میرا رجحان طبع اور میرا رجحان تحقیق اس طرف جاتا ہے کہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، باقی ضمائر میں بے شک حضور علیہ السلام کی طرف ضمیر مرجع ہیں، کوئی شک نہیں، مگر جب اللہ نے اپنی سکینت نازل فرما دی علیہ، اس سے مراد قلب ابو بکر صدیق ہے۔ میں عرض کر چکا کہ اکثریت کا قول سکینتہ علیہ سے مراد حضور علیہ السلام ہے، کوئی شک نہیں، بعض ائمہ کا قول اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، دونوں حق ہیں۔ اب اپنی تحقیقی اور ذوقی رجحان عرض کر رہا ہوں یہاں علیہ سے کہ اس پر اپنی سکینت اللہ نے سکون قلب نازل کر دیا، اس کا مرجع ابو بکر صدیق ہے۔ آپ پوچھیں گے اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ گھبراہٹ حضور کو نہیں ہوئی تھی، گھبراہٹ ابو بکر صدیق کو ہوئی تھی۔ گھبراہٹ تاجدار کائنات کو نہ تھی، گھبراہٹ سیدنا صدیق اکبر کو حضور کی جان پاک کی تھی، پریشان تو وہ ہوئے تھے۔ اور اس آیت کریمہ کے شان نزول میں کتب حدیث میں بھی، کیا بخاری اور مسلم سے لے کر آنورڈ کل کتب حدیث میں بھی اور کل کتب سیر و تاریخ میں بھی اور کتب تفاسیر میں، تمام جگہ پر ہر کتاب میں آپ اٹھائیے آپ کو ملے گا اسانید صحیحہ کے ساتھ کہ سیدنا صدیق اکبر غار کے اندر بھی پریشان تھے، سوراخوں تو بند کر لیا تھا، سوراخوں کو جو بچ گیا اس میں اپنی ایڑی لگا دی تھی کہ سانپ ڈستا ہے تو مجھے ڈسے، اب غار کا دروازہ رہ گیا تھا۔ اب آپ تفاسیر کو اٹھائیے، میں نے آپ کو عرض کیا کہ کتب حدیث بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ تک تمام کتب تفسیر، کتب سیر، کتب تاریخ، ائمہ اہل سنت اور جمیع علماء اہل تشیع سب کے ہاں آپ کو یہ بات ملے گی، اور یہ بھی بلا اختلاف۔ اتنا حصہ جو اب کوٹ کر رہا ہوں، جب اندر بیٹھے تھے تو اس وقت ان کو یہ گھبراہٹ اور پریشانی لائق ہوئی کہ یا رسول اللہ باقی تو سب کچھ ہو گیا، مگر غار کا دروازہ ہمارے قریب ہے، اگر کوئی شخص دروازے پر غار کے دہنے پر ہر چند کے مکڑی نے جالا تان لیا تھا، وہ جالا جو تان لیا تھا اس کی افادیت یہ تھی کہ کوئی یہ سمجھے کہ اس کے اندر کوئی داخل نہیں ہوا، کیونکہ جالا ٹوٹا ہوا نہیں ہے، لہذا اندر داخل کوئی نہیں ہوا۔ مگر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی غار کے دروازے پر دہنے پر کھڑے ہو کر اپنے پاؤں کی طرف ہی دیکھ لے گا نا، تو اتنی ڈائریکٹ اینگل ہے، زاویہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھ لے گا، آپ کو دیکھ لے گا۔ اگر اس نے غار کے دروازے پر کھڑے ہو کے اپنے پاؤں کی طرف نگاہ جھکا لی، اپنے پاؤں کی طرف نگاہ جھکا لی، تو اتنے میں بھی وہ ہم کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ پوزیشن ہے اس غار ثور کی۔ اگر کسی نے دروازے پر آ کر نیچے دیکھ لیا تو کافر تو پا لیں گے 100 اونٹ اور خدا جانے اور کیا کیا انعام مقرر ہو گیا تھا آقا علیہ السلام کے سر انور کا، حضور کو شہید کرنے کا یا آپ کو معاذ اللہ پکڑ کے لانے کا، اور لوگ چل پڑے تھے، سوراخا بھی آ نکلا تھا۔ جب یہ کلمہ کہا کہ آقا اگر کسی نے کھڑے ہو کر غار کے دہنے پر اپنے قدموں کی طرف ہی دیکھ لیا تو ہم کو دیکھ لے گا، اس پر 2 حدیث ہیں، ایک وہ جو متفق علیہ اور زیادہ یعنی قوی ہے، اقوی سند کے ساتھ جو کتب صحیح میں صحاح میں آئی ہے، تو آقا علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا جب یہ سنا کہ وہ دیکھ لے گا تو ہمیں دیکھ لے گا تو کیا ہوگا، اس پر ہی آیت نازل ہوئی لا تحزن ان اللہ معنا، نہ گھبرا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس سے ان کی گھبراہٹ دور ہو گئی۔ اس پر قرآن کہتا ہے فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے ان کے دل پہ سکون قلب نازل کر دیا۔ تو گھبراہٹ تو سیدنا صدیق اکبر کو تھی، آقا علیہ السلام کو تو نہ کبھی پہلے تھی، نہ اس رات تھی، نہ کبھی بعد تھی۔ یہ ان کی شان تھی کہ ان کو گھبراہٹ تھی عشق مصطفیٰ میں، درد مصطفیٰ میں۔ آقا علیہ السلام کی ذات ان کو تو گھبراہٹ کبھی اپنی جان پاک کی ہوئی نہیں، وہ تو اس چیز سے بلند ہے۔ تو جسے گھبراہٹ تھی اسی کے دل پر سکون اتارنے کی ضرورت تھی یا دوسرے قلب پر اتارنے کی ضرورت تھی؟ گھبراہٹ اس کو ہے سکون دوسرے کو ملے نہیں، جس کے دل کو گھبراہٹ ہوگی اسی کے قلب پر سکون اترا، اسی کے قلب پر سکون اترا۔ ایک بات اب میں دوسرے قول کی بھی تطبیق کر دوں، وہ جو اکثریت نے کہا کہ سکینتہ علیہ سے مراد حضور کے قلب اطہر پر سکون اترا، اور میں نے کہا وہ بھی حق ہے،
حق ہے تو تطبیق کیسے ہوئی کہ گھبراہٹ تو سیدنا ابو بکر صدیق کو ہے اور سکون قلب مصطفیٰ پہ اترا، آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر. میری بات سمجھیں، ضرورت قلب ابو بکر کو تھی. اب میں دوسرے قول کی بات کر رہا ہوں جس کو اکثریت نے لیا کہ حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر سکون اترا. علماء اور مفسرین اہل تشیع نے اس سے مراد حضور کا قلب اطہر لیا اور بعض اہل سنت ائمہ نے بھی ایسا لیا بعض نے. اب اس قول کو لے رہا ہوں کہ اگر سکون حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر اترا تو مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے؟ اس الجھن کو بھی تو حل کرنا ہے کہ سکون قلب مصطفیٰ پہ اتر رہا ہے، گھبراہٹ قلب ابو بکر صدیق میں ہے. اب جوڑنا کیسے ہے، وہ گھبراہٹ کیسے دور ہو؟ اگر اس قول کو لیا جائے، پہلا قول لیا جائے کہ براہ راست سکینت الہیہ قلب ابو بکر پہ اتری، اب اس قول کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر یہ قول مراد لے، تیسری تعبیر تو ہو کوئی نہیں سکتی، دو ہی تعبیرات ہیں نا، دونوں ہی لے لیتے ہیں. اگر براہ راست سکینت الہیہ اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت سکینہ اور نعمت سکون قلب ابی بکر پہ اتری اور قلب ابی بکر جب اللہ کی بارگاہ سے فانزل اللہ سکینتہ علیہ، جس پر اللہ براہ راست جس کے قلب پر سکینہ سکون کو اتارے اور قرار کو اتارے اور اللہ خود جس دل پہ اتارے، ارے اس دل میں کبھی عدم وفات پھر عدم قرار آ سکتا ہے؟ اس دل میں کبھی تزلزل آ سکتا ہے؟ کبھی اس دل میں کبھی بگاڑ آ سکتا ہے؟ کبھی وہ دل خالی یا سکینہ ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر صدیق اکبر کا دل کبھی بعد ازاں اس حالت قرار سے ہٹا ہوا تصور کیا جائے تو وہ قصور ابو بکر کا نہیں ہے، وہ سکینت الہیہ کی کمزوری ہے کہ وہ ان کے دل کو اتنا مضبوط نہ بنا سکی کہ وفات تک وہ قائم رہتے. جس دل پر خدا کی سکینت براہ راست اتری، اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اس ابو بکر کا دل کبھی الٹ پلٹ نہیں ہو سکتا. اس کے دل میں کبھی وفا میں کمی نہیں آ سکتی، اس کے دل میں استقامت کم نہیں ہو سکتی، اس کے دل میں کبھی بھی قرار کا مقام کم نہیں ہو سکتا. اگر دوسرا معنی لیا جائے جس کو کہ آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر سکینت اتری، اور میں نے عرض کیا حق ہے، بے شک اس کے بھی اعرابی اسباب ہیں سیاق و سباق میں. حق ہے کہ آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پہ سکینت اتری، تو ایک سوال کا بھی تو حل کرنا ہے کہ گھبراہٹ تو اس دل میں ہے، سکون اس قلب پہ اترا، اب یہ گھبراہٹ کیسے دور ہوگی اور کیسے ہوئی؟ اب اس دوسرے قول کے تحت توجیہ اور تطبیق یوں بنے گی کہ جو سکونت اور جو نعمت قلب مصطفیٰ پہ اترتی ہے اس کا فیض براہ راست اس کا پرتو قلب ابو بکر پہ پڑتا ہے. میری بات سمجھے؟ جو سکینت قلب مصطفیٰ پہ اتری اسی کا پرتو بولیے قلب ابو بکر پہ پڑا. تو گویا جو احوال و کیفیات قلب محمدی کی ہوتی انہی احوال و کیفیات کا پرتو قلب ابو بکر پہ پڑتا. یہ معیت کا فیض خاص تھا. اتنے متحد ہو گئے تھے آقا علیہ السلام کے احوال کے ساتھ اور آقا کے ظاہر و باطن کے ساتھ اور آقا کی کیفیات اور مقامات کے ساتھ اور آقا پہ اترنے والی نعمات اور برکات کے ساتھ اتنے متحد اور متصل ہو گئے تھے اس معیت کے رشتے سے کہ جو نعمتیں ادھر اترتی وہی نعمت اس کا فیض اس کا پرتو اور عکس قلب اور سیرت ابو بکر پہ پڑتا. تب جا کے عقدہ حل ہوتا ہے کہ سکینت ادھر اتری، ادھر اترے یا ادھر اترے، گھبراہٹ کو ابو بکر صدیق کی دور کرنی ہے، خواہ براہ راست اتار کے کر دے، خواہ قلب مصطفیٰ پہ اتارے اور اس کے فیض سے ابو بکر کو مالا مال کر دے. اس سکینت نے آپ کو معیت اور فنائیت میں یہ مقام عطا کر دیا. اس وجہ سے وہ حکم آ گیا لا تحزن ان اللہ معنا، اور یہ معیت اس طرح ہمہ وقت عطا کر رکھی تھی. یہ معیت یہ جو کچھ چیز بیان کی اس کے اوپر میں وقت بچانے کے لیے جو مفسرین اہل سنت ہیں ان کے ریفرنسز دینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اس میں تو بغیر شک و شبہ کہ یہ بات درج ہی ہے. میں جو اہل تشیع کے اکابر مفسرین ہیں میں صرف ان کی تفاسیر کے ریفرنسز دیتا ہوں. اہل سنت کے آپ علماء ہیں، آپ کے پاس تفاسیر ہیں، آپ پڑھتے رہیے. جو کچھ اضافتاً تھا وہ میں نے عرض کر دیا. یہ بہت بڑی نامور تفسیر ہے
सन 500 और कुछ हिजरी के उलमाए अहले तशय्यो में शेख अबुल फतूह राजी हुए हैं। उनकी तफसीर है रौहुल जिनान, रौहुल जिनान, शेख अबुल फतूह राजी, और इसके हवाशी हैं आकाए हाज मिर्जा अबुल हसन शारानी के, और तेहरान की छपी हुई है। इस आयत करीमा के तहत अब मैंने आपको कहा कि जितनी बात कर चुका इसके ऊपर ताकि थोड़ी चीजें ले लें। अब उनके जुज़ 10 और सफ़ा 35, जिल्द 6 है, जिल्द 6 सफ़ा 35, और वो बयान करते हैं कि खिलाफ नेस्त कि दो कस के दरगार बूदन, रसूल बूद व अबू बकर बूद। वो कहते हैं इस अम्र में कोई इख्तिलाफ नहीं है कि सिर्फ दो ही तन गार में थे जिनका जिक्र इज़ हुमा फिल गार में हुआ है। एक रसूल पाक थे और एक हज़रत अबू बकर थे। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, इज़ हुमा फिल गार के तहत बयान करते हैं। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, वो कहते हैं ने गुफ्त साहिब शरा यानी अबू बकर व साहिब रफीक कस्त ईजा। वो कहते हैं कि इज़ यक़ूलु लिसाहिबी से मुराद सिर्फ और सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं कि वो ही हुजूर के साहिब और रफीक थे, और आका अलैहिस्सलाम ने उनसे खिताब किया। और रसूल दरगार 6 रोज बेमा, और 3 रोज तक, ये तो मैयत की बात थी, 3 रोज तक रसूल और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों तनहा गार में रहे। और आगे फिर ये शेख अबुल फतूह बयान करते हैं इमाम मोहम्मद बिन सीरीन के हवाले से सफ़ा नंबर 36 पर कि सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में कुछ लोग ऐसे हुए कि उन्होंने सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुछ ऐसे इस अंदाज की बातें की कि जिन बातों से ये बू आती थी कि वो उनको सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर फजीलत देना चाहते हैं। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सैयदना सिद्दीक अकबर से अफजल समझना चाहते हैं। बयान करते हैं उनकी कुछ बातें हुई जो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहुंची। तो ये हदीस पाक में आता है, मगर मैं हवाला इस किताब का दे रहा हूं। उस पर फरमाते हैं कि जब ये बात, ये सखुन सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहुंचा, उन्होंने कहा कि तुम्हारी गुफ्तगू का गरज सिर्फ ये है कि तुम मुझे, यानी उमर फरमा रहे हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुझे अबू बकर पर फजीलत देना चाहते हो। सुन लो खुदा की कसम, वल्लाह के यक शब अजा अज अबू बकर के शब दरगार बूद कि ऊ दर सोबत रसूल बूद बेहतर बूद अज हमा उमर कि खुदा की कसम वो एक रात जो अबू बकर ने मुस्तफा के साथ खलवत गार में गुजारी, वो फारूक आज़म की सारी उम्र से एक रात बेहतर है। और फिर वो बयान करते हैं शेख अबुल फतूह अर्राजी रोहुल जिनान अपनी तफसीर में, ये बहुत बड़ी मोतबर सिका और माखज तफासीर का है, माखज मसदर है, इसके हवाले आगे देते हैं। ये वो जमाने के उलमा में से हैं जब अल्लामा ज़मख़शरी और हाफिज़ इब्न कसीर और इमाम बग़वी मुफस्सिरीन, ये उनका जमाना है। उसके बाद लिखते हैं कि ये बयान करके फिर सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि उस रात जब तन्हा हजरत अबू बकर हुजूर के साथ खलवत में थे तो हजरत अबू बकर ने ये शेर पढ़े हुजूर की शान में। फिर वो शेर नकल करते हैं कि तन्हा कोई तीसरा तो था नहीं, आशिक था, महबूब था, तीसरा दरमियान में न था। उन्होंने 4 शेर कोट किए, खुदा जाने उनकी आंखों ने और दिल की आंखों ने क्या क्या पढ़ा होगा और किस तरह चेहरे मुस्तफा की शक्ल में किस कुरान की तिलावत की होगी। ये तो मैंने एक हवाला दिया। दूसरी मारूफ किताब अहले तशय्यो मुफस्सिरीन में से अल मीज़ान फी तफसीर अल कुरान, अल्लामा सैयद मोहम्मद हुसैन अत्तबातबाई, ये कौम की छपी हुई। इसकी जुज़ 10वां इसी सूरह तौबा के तहत वो बयान करते हैं उस आयत करीमा का सारा बयान करके, और वो कहते हैं ये जुमला बड़ा काबिल तवज्जो है। शेख तबातबाई वो लिखते हैं इस यक़ूलु लिसाहिबिही के तहत वल मुरादु बिसाहिबिही हुवा अबू बकर लिन नक़्लिल क़त्ई,
وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اس حکم قطعی کے تحت اس میں ظن کی اور کسی اور سوچ کی گنجائش ہی نہیں. قرآن کے حکم قطعی کے تحت صاحب مصطفیٰ، اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے. تو وہ ان کی صحابیت کو انہوں نے حکم قطعی قرار دیا ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اس کے بعد یہ تیسری کتاب ہے تفسیر کی البرہان فی تفسیر القرآن، سید ہاشم الحسینی النجرانی. یہ بھی قوم ایران کی چھپی ہوئی ہے، جز 11واں، سورہ توبہ کی اسی آیت کے تحت. اور اس میں وہی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابا جعفر یعنی سیدنا امام محمد الباقر علیہ السلام، ان کا قول روایت کرتے ہیں تفسیر میں. وہ کہتے ہیں کہ غار میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آقا علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں دشمنوں کی سازشوں کے پیش نظر خوف پیدا ہوا، تو حضور نے متوجہ ہو کر فرمایا اپنے ابو بکر کو کہ اس کو سکون اختیار کر، لا تحزن ان اللہ معنا. اور پھر اس کے اندر 2 روایتیں جو میں ایک بیان کرنا چاہتا تھا. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کے خوف اور حزن اور ملال کو دور کرنے کے لیے جب انہوں نے عرض کیا آقا اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ دہرائی تو ہمیں دیکھ لیں گے، اور دیکھ لیں گے تو غار میں داخل ہو جائیں گے دشمن. یہ ایک مفروضہ پیش کیا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا ابو بکر اگر وہ ادھر سے داخل ہوئے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے، اگر ادھر سے داخل ہوئے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے. تاجدار کا ادھر تو غار کا دروازہ تھا، ادھر سے داخل ہوئے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے. دست مصطفیٰ اٹھنے کی دیکھ تھی، اللہ کی عزت کی قسم. ائمہ نے لکھا ہے کہ ادھر انگلی اٹھی اور پورا پہاڑ پھٹ گیا اور غار کے دانے کی طرف ایک دروازہ کھل گیا، اور اس دروازے سے سیدنا صدیق اکبر نے سمندروں میں چلتے ہوئے جہاز اور کشتیاں پر دیکھی. یہ اللہ کی وہ سکینت اتری کے مشاہدہ کرا دیا. اور دوسری روایت اس میں یہ، دوسری روایت جو اس تفسیر میں ہے، جو تفسیر میں نے آپ کی البرہان جو شیخ سید ہاشم الحسینی کی قم کی چھپی ہوئی تفسیر، یہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ بات انہوں نے عرض کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ادھر سے اگر انہوں نے دیکھ لیا تو اندر داخل ہو جائیں گے، تو فرمایا لما کان رسول اللہ فی الغار قال لابی بکر انی انظر الی سفینۃ جعفر واصحابہ تقوم فی البحر. تو ادھر انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کو اس طرف اشارہ کیا، اور غار کے اندر حضرت جعفر کشتی میں جہاز میں سمندر میں آ رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر نے غار ثور کے اندر سے سمندر میں جہاز میں حضرت جعفر کا چلنا دیکھ لیا. اور وہ جو انصار مدینہ میں ہجرت رسول کے انتظار میں بیٹھے تھے شب و روز، آقا نے غار ثور میں اشارہ کر کے حضرت صدیق اکبر کو انصار مدینہ کو دکھا دیا. یہ وہ سکینت تھی جو ان کے دلوں پہ اتری، یہ وہ سکینت تھی جو ان پر اتری. پھر اسی تفسیر البرہان، یہ اہل تشیع کی بہت معتبر تفسیر ہے، اس میں سید رضی کے خصائص کا حوالہ دے کر صاحب تفسیر اسناد مرفوع کے ساتھ باسناد مرفوع وہ بیان کرتے ہیں. ایک شخص نے امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا این کنتا حیث ذکر اللہ تعالی نبیہ و ابا بکر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ایک شخص نے پوچھا ہے امیر المومنین یا سیدنا مولا علی المرتضیٰ، آپ اس وقت کہاں تھے جب اللہ تعالیٰ غار میں اپنے نبی اور حضرت ابو بکر سے یہ فرما رہا تھا کہ جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. امیر المومنین وہ دو تو وہاں تھے، ابو بکر و نبی، آپ کہاں تھے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا ویحک تو برباد ہو، وہ حضور کی حفاظت میں غار میں تھے اور میں حضور کی حفاظت میں کنت علی فراش رسول اللہ، میں مکہ میں حضور کے بستر پہ لیٹا ہوا تھا. یعنی صدیق اژدہا کے منہ میں اپنی ایڑی رکھ کر بیٹھے تھے کہ مصطفیٰ بچ جائیں، اور علی حضور کے بستر پہ جسم لٹا کے بیٹھے تھے کہ حملہ کریں تو مصطفیٰ سمجھ کے مجھے شہید کر دیں. اس طرح معروف تفسیر کتاب الصافی فی تفسیر القرآن، یہ علامہ کاشانی کی
تہران کی چھپی ہوئی تفسیر ہے الفیض الکاشانی، محمد بن مرتضی الفیض الکاشانی کی کتاب الصافی فی تفسیر القرآن، بڑی معروف اور معتبر کتب تفسیر میں سے۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، باقی تو قرآن کی نص ہے، بقایا تو قرآن ہے، تعیین پر اختلاف نہیں۔ وہ فرماتے ہیں اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین لم یکن معہ، اب تفسیر کی عبارت پڑھ رہا ہوں، لم یکن معہ الا رجل واحد اذ ہما فی الغار غار ثور اذ یقول لصاحبہ وہو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور ان کو روعہ گھبراہٹ کی کیفیت ہوئی جس پر اللہ کی آیت نازل فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اور معنا کہہ کر دونوں کا لفظ بھی گوارا نہیں کیا، آف کورس دونوں بھی نا میں آتے ہیں اور ہم سب بھی نا میں آتے ہیں۔ حضور کی زبان سے اس لیے کہلوایا کہ کما کی شکل میں دو بنتے تھے، یہاں دو سے دوئی وجود میں آتی تھی، تاکہ فنائیت اس مقام تام پر پہنچے کہ تصور دوئی بھی نگاہ میں نہ آئے، کہ وہ حضور میں فنا ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال و تجلیات کا مظہر عتم بن گئے تھے۔ اس طرح تفسیر اثنا عشری حسین بن احمد الحسینی الشاہ عبد العظیمی، معروف تفسیر، میں نے عرض کیا آپ اگر 500 بھی اٹھا لیں تو بین اہل السنہ و اہل التشیع اس کے تعیین پر اختلاف نہیں ہے۔ اذ یقول لصاحبہ کون ہے اور ثانی اثنین میں دو کون، اور بقایا تو قرآن کی نص ہے، پر اس پر اختلاف کی تو گنجائش نہیں رہتی۔ وہ بھی کہتے ہیں ثانی اثنین دو نفر بودن، حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تفسیر مجمع البیان علامہ طبرسی کی، شیخ ابو علی فضل بن حسن الطبرسی تہران کی چھپی ہوئی، وہ لکھتے ہیں ثانی اثنین یعنی انہو کان ہوا و ابو بکر اذ ہما فی الغار لیس معہما ثالث، کوئی تیسرا شخص نہ تھا غار میں سوائے رسول خدا کے اور رفیق مصطفیٰ کے، تیسرا شخص نہ تھا۔ اور آگے دیکھیے وہو احد اثنین، اور وہ ان دو میں سے ایک تھے حضرت ابو بکر، ایک آقا علیہ السلام تھے، وَمَعْنَاهُ فَقَدْ نَاصَرَهُ اللَّهُ مُنْفَرِدًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ أَبِي بَكْرٍ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا فَقَدْ نَاصَرَهُ اللَّهُ، وہ کی ضمیر واحد کی ضمیر ہے کہ اللہ نے اس کی مدد کی، ان کی مدد کی، یعنی رسول پاک کی مدد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ بیان کر رہے ہیں علامہ طبرسی مجمع البیان میں کہ جب اللہ نے فرمایا فقد ناصرہ اللہ، اللہ نے ان کی مدد کی، اور وہ کی ضمیر واحد کی ہے یعنی رسول کی مدد کی، تو اب وہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا فقد ناصرہ اللہ منفردا من کل شیء، اللہ نے حضور کی جب مدد کی تو ہر شے سے، کائنات کی ہر مخلوق سے، ہر وجود سے، ہر شخص و ہر فرد سے یہ جو مدد خاص تھی اس نے حضور کو منفرد کر دیا، اور کسی اور کو اس وقت کی مدد میں شریک نہ کیا، حضور منفرد تھے، ہر کوئی الگ رہ گیا الا من ابی بکر، تنہا اگر کوئی حضور کے فیض میں شامل تھا تو ابو بکر صدیق شامل تھا۔ اور اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب کو کہتے تھے، فرماتے لکھتے ہیں کہ اذ یقول الرسول لابی بکر، حضور کی صحابیت پر نص کے ابو بکر کو کہتے تھے، اور ہر ایک سے منفرد رکھا الا نبی بکر، ابو بکر کو اس نظر میں شامل کیا۔ اب جو منصور الہی ہو جائے، جس کو اللہ کی مدد مل جائے، اس کے قدموں میں کبھی تزلزل آ سکتا ہے؟ وہ اگر پھر بھی تزلزل آ جائے معاذ اللہ تو وہ ابو بکر کے قدم نہیں ہیں، وہ کمزوری اور تزلزل خدا کی مدد میں ہے جو کہ ہو نہیں سکتی۔ بہت ساری اور ہیں، مگر ایک بڑی نامور اور آخری حوالہ دینا چاہتا ہوں، تفسیر نمونہ، معروف معتبر تفسیر ہے ایران کی، اس کی جلد ہفتم، علامہ شیرازی کی تفسیر نمونہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ ثانی اثنین میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ جز اس نفر واحد کے ہمراہ او نبود، سوائے ابو بکر صدیق کے حضور کے ساتھ کوئی نہ تھا،
لہذا اس سفر پرخطر میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ نے ہم سفری کا جس کو شرف عطا کیا وہ ابو بکر بود، وہ ابو بکر ہے جس میں حضور موقع ملا، اور ان کے دل میں پریشانی اور گھبراہٹ لاحق ہوئی، اور کہتے ہیں کہ ان کی دلداری کے لیے، صدیق اکبر کی دلداری کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب گفت غم مخور خدا باماست لا تحزن ان اللہ معنا، میرے ساتھی غم نہ کر خدا ہمارے ساتھ ہے۔ وہ لکھتے ہیں یہ دلداری ہے دل صدیق کے لیے کہا، ابو بکر کی دلداری کے لیے کہا کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔